ہنا کی دوسری ایپیسوڈ میں آپ جانیں گے کہ لیو نے اپنی 25ویں سالگرہ پر صندوق کھولا۔ اس میں اس کی دادی آمن ارطاس کا پیغام پتھر کی تہتی پر لکھا تھا۔ آمن ارطاس نے کہا، اے بیٹے، میں تجھے کہتی ہوں آ، جادوگرنی کو ڈھونڈو، ستون حیات کا راز معلوم کرو، اس جادوگرنی سے انتقام لو جس نے تیرے باپ کو قتل کیا۔ ایسی ہی دلچسپ اور انوکھی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل جہان داستان کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم۔ جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ہنا کی دوسری قسط لے کر آیا ہوں اور ایپیسوڈ کا نام ہے پتھر پر لکھا خط۔ لیو کی 25ویں سالگرہ سے ایک دن پہلے ہم لندن پہنچے اور اس بینک میں سے وہ آہنی صندوق حاصل کیا جہاں میں نے اسے 20 برس پہلے رکھا تھا۔ اگر میرا حافظہ غلط نہیں ہے تو یہ پرسرار صندوق ہمیں اس کلرک نے لا کر دیا جس نے 20 سال پہلے مجھ سے لیا تھا۔ اسے اچھی طرح سے یاد تھا کہ یہ صندوق اس نے کس جگہ چھپا کر رکھا تھا۔ اسے اگر یہ یاد نہ ہوتا تو اسے صندوق تلاش کرنے اور اسے پہچاننے میں دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا، کیونکہ وہ پوری طرح سے مٹ میلے جالوں سے لپٹا ہوا تھا۔ شام کے وقت ہم اپنے پرسرار اور قیمتی سرمایہ کے ساتھ واپس کیمبرج آئے اور اس رات ہم دونوں یعنی میں اور لیو سو نہ سکے۔ صبح ہوتے ہی لیو ڈریسنگ گاؤن پہنے میرے کمرے میں گھس آیا اور کہنے لگا کہ اب ہمیں اسی وقت صندوق کھولنا چاہیے، لیکن میں نے فوراً اس کی درخواست مسترد کر دی اور کہا کہ یہ صندوق 20 برسوں تک کھولے جانے کا انتظار کرتا رہا ہے، چنانچہ اب تھوڑا سا انتظار کرے تاکہ ہم ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو جائیں۔ ٹھیک 9 بجے ہم نے ناشتہ کیا اور میں خود اپنے خیالات میں اس قدر الجھا ہوا تھا کہ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میں نے شکر کی ڈلی کے بجائے تلے ہوئے گوشت کا ٹکڑا لیو کی پیالی میں ڈال دیا۔ ہماری بے چینی اور بے قراری جوب کو بھی چھوت کی بیماری کی طرح لگ گئی تھی، چنانچہ اس نے میری پیالی کا دستہ توڑ دیا۔ یہ بہت خوبصورت پیالی تھی جو اس وقت اس کے ہاتھ میں تھی۔ بہرحال اسی طرح گڑبڑ میں ناشتہ ختم ہوا، میز صاف کر دی گئی۔ میرا اشارہ پا کر جوب نے آہنی صندوق لا کر میز پر رکھ دیا اور پھر وہ جانے لگا۔ 1 منٹ جوب، میں نے اسے روکتے ہوئے کہا، اگر مسٹر لیو کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں چاہتا ہوں کہ اس صندوق کو کھولے جانے کے وقت ایک گواہ، ایسا گواہ جس کا تعلق اس معاملے سے نہ ہو، یہاں موجود رہے۔ ایسا گواہ جس پر ہم اعتبار کر سکیں اور جو اپنی زبان بند رکھے، کم سے کم اس وقت تک جب تک ہم اسے بولنے کی اجازت دیں۔ ہاں، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے چچا ہوریس، لیو نے جواب دیا۔ میں نے لیو سے کہا تھا، بلکہ اسے ڈانٹ کر ہدایت کی تھی کہ وہ مجھے چچا کہے۔ ابتدا میں اس نے اس پر اعتراض کیا تھا کیونکہ وہ مجھے بڑے میاں یا میرے عزیز کہتا تھا، لیکن آخرکار میرے خیال میں بادل نخواسا مجھے چچا کہنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جوب نے اس پر اپنا ماتھا چھوا کیونکہ اس وقت اس کے سر پر ہیٹ نہ تھی۔ جوب، میں نے کہا، کمرہ اندر سے بند کر دو اور میرا سفری بکس لے آؤ۔ اس نے اس حکم کی تعمیل کی اور میں نے اپنے بکس میں سے وہ کنجیاں نکالی جو میرے دوست اور لیو کے باپ ونسی نے اپنی موت کی رات مجھے دی تھی۔ یہ 3 کنجیاں تھیں، ایک جدید تھی، دوسری بے حد جدید تھی اور تیسری کنجی ایسی تھی کہ ہم میں سے کسی نے ایسی کوئی چیز کبھی نہ دیکھی تھی۔ یہ کنجی ٹھوس چاندی کی سلاخ سے بنائی گئی تھی جس میں ایک دوسری سلاخ لگی ہوئی تھی۔ یہ کنجی کا دستہ تھا اور اس میں کانچے سے بنے ہوئے تھے۔ مجھے تو یہ ریلوے کی ان گڑھ کنجی سی معلوم ہوتی تھی۔ اچھا، تو اب تیار ہو تم دونوں؟ میں نے پوچھا، اس شخص کی طرح جو کان میں سرنگ لگاتا ہے۔ لیو اور جوب نے کوئی جواب نہ دیا، چنانچہ میں نے بڑی کنجی اٹھائی، تالے میں تیل ٹپکایا اور 2-4 لغزشوں کے بعد، کیونکہ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، آخرکار کنجی کو قفل کے سوراخ میں پھنسانے میں کامیاب ہو گیا۔ لیو نے جھک کر صندوق کا وزنی ڈھکن دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا اور کافی زور لگا کر، کیونکہ اس کے قلابے زنگ آلود ہو گئے تھے، اسے کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ اندر ایک صندوق تھا جس پر دھول کی تہ جمی ہوئی تھی۔ یہ صندوق ہم نے بڑے صندوق میں سے نکال لیا اور ایک کپڑے کے ٹکڑے سے اس پر کی وہ دھول صاف کر لی جو پتہ نہیں کتنے برس کی تھی۔ یہ چھوٹا صندوق آبنوس یا اسی قسم کی کسی مضبوط لکڑی سے بنا ہوا تھا اور اس کے چاروں طرف آہنی پٹیاں لگی ہوئی تھی۔ اس صندوق کی قدامت مسلم تھی۔ یقیناً یہ صندوق بہت زیادہ پرانا تھا، اس قدر پرانا کہ سڑ گل کر ٹوٹنے کے قریب ہو رہا تھا۔ اب اس کنجی کی باری ہے، میں نے دوسری کنجی اس صندوق کے قفل میں ڈالتے ہوئے کہا۔ جوب اور لیو اشتیاق سے آگے کی طرف جھک گئے۔ میں نے سنا کہ ان کی سانسیں تیز تیز چل رہی تھیں۔
میں نے اس صندوق کا ڈھکن کھولا اور میرے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی، کیونکہ اس میں چاندی کا ایک بے حد خوبصورت صندوقچہ رکھا ہوا تھا جو 12 انچ لمبا، 12 انچ چوڑا اور 8 انچ بلند تھا۔ یہ صندوقچہ یقیناً کسی مصری کاریگر نے بنایا تھا اور مصری کاریگر کا بے حد عمدہ نمونہ تھا۔ اس کے چاروں پائے ابو الہول کی شکل کے تھے اور اس کے گنبد نما ڈھکن پر بھی ایک ابو الخول بیٹھا ہوا تھا۔ قدامت کی وجہ سے صندوقچے پر بہت سے داغ دبے پڑ گئے تھے، ورنہ وہ ویسے کافی مضبوط تھا۔ میں نے یہ صندوقچہ نکال کر میز پر رکھ دیا اور پھر حیرت انگیز طور پر مکمل ترین خاموشی میں جو اس وقت چھا گئی تھی، کیونکہ سب نے سانس تک روک لی تھی، میں نے وہ عجیب و غریب چاندی کی کنجی صندوقچے کے قفل میں ڈال دی اور آہستہ آہستہ اسے دباتا چلا گیا، یہاں تک کہ قفل کھل گیا اور اب چاندی کا صندوقچہ ہمارے سامنے کھلا پڑا تھا۔ صندوقچہ کسی قسم کی جیر اور بھورے رنگ کی چیز سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ یہ کاغذ کے بجائے کسی قسم کے نباتات کے ریشے معلوم ہوتے تھے۔ آج تک میں معلوم نہ کر سکا کہ وہ کیا چیز تھی۔ بڑی احتیاط سے میں نے یہ ریشے الگ کیے جو چند انچ گہرے تھے، اور اب میرے سامنے ایک خط تھا جو جدید قسم کے معمولی لفافے میں ملفوف تھا۔ لفافہ میرے مرحوم دوست ونسی کے خط میں تحریر تھا، اپنے بیٹے لیو کے لیے اگر وہ اس صندوقچے کو کھولنے کے لیے زندہ رہے۔ میں نے لفافہ لیو کی طرف بڑھا دیا، اس نے اس پر ایک نظر ڈال کر میز پر رکھ دیا اور مجھے صندوقچے کی دوسری چیزیں نکالنے کا اشارہ کیا۔ دوسری چیز جو میرے ہاتھ میں آئی وہ جلی پر لکھا ہوا ایک مسودہ تھا جو بڑے احتیاط سے لپیٹا گیا تھا۔ اسے کھولا تو اس پر بھی ونسی کی تحریر تھی اور اس کی تحریر یوں تھی: سفال یعنی پتھر پر لکھی ہوئی تحریر کا یونانی ترجمہ۔ اس پلندے کو میں نے خط کے قریب رکھ دیا۔ اس کے بعد ایک دوسری لپٹی ہوئی جلی پر لکھا ہوا مسودہ تھا جو بے حد قدیم تھا اور قدامت کی وجہ سے سکڑ گیا اور توڑ مڑ گیا تھا۔ اسے کھولا گیا، اس پر بھی اصل یونانی تحریر کا ترجمہ تھا، لیکن بڑے حروف اور لاطینی خط میں۔ حروف کے موڑ وغیرہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تحریر 16ویں صدی کے اوائل کی تھی۔ اس دوسرے پلندے کے نیچے کوئی سخت ٹھوس اور بوجھل چیز تھی، زرد کپڑے میں لپٹی ہوئی، اور اس قسم کے ریشوں پر جو میں نے صندوقچے سے سب سے پہلے نکالے تھے احتیاط سے رکھی ہوئی تھی۔ بڑی احتیاط سے ہم نے یہ کپڑا کھولا۔ اس میں ایک کافی بڑا، بے حد گندا لیکن بے شک و شبہ بے حد قدیم ایک سفال نکل آیا۔ سفال یعنی مٹی کی تختی۔ اس کا رنگ گندا زرد تھا۔ یہ سفال کسی زمانے میں میرے اندازے کے مطابق کسی درمیانے حجم کے اور دوست دستہ ظرف یا برتن کا حصہ رہا ہوگا۔ رہیں دوسری باتیں تو اس کی لمبائی 10.5 اور چوڑائی 7 انچ تھی، پاؤ انچ وہ موٹا تھا۔ اس کے ابھرے ہوئے مناسب پہلو پر جو صندوقچے کے پیندے پر ٹکا ہوا تھا یونانی تحریر تھی۔ پورا پہلو تحریر سے بھرا ہوا تھا۔ یہ تحریر یہاں وہاں سے ماند پڑ گئی تھی، لیکن زیادہ تحریر آسانی سے پڑھی جا سکتی تھی۔ یہ تحریر بڑی مہارت سے کندہ کی گئی تھی اور سرخ رنگ سے نمایاں کیا گیا تھا۔ یہ رنگ وہی تھا جو زمانہ قدیم میں عموماً استعمال کیا جاتا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں، یہاں میں یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ حیرت انگیز اور بے حد قدیم سفال کسی بھولے بسرے زمانے میں بیچ میں سے ٹوٹ کر 2 ہو گیا تھا، اور پھر اسے سیمنٹ اور 8 عدد 2 نکیلی لمبی کیلوں سے جوڑا گیا تھا۔ اندر پہلو پر بھی تحریر تھی، لیکن یہ تحریر مختلف زبانوں میں مختلف ہاتھوں سے لکھی گئی تھی اور کچھ الجھی ہوئی سی تھی۔ سفال پر لکھی تحریروں اور چرمی کاغذ پر لکھی تحریروں کی تفصیلات میں اپنے وقت پر بیان کر دوں گا۔ اور بھی کچھ ہے؟ لیو نے شدت شوق سے کامتی ہوئی سرگوشی میں پوچھا۔ میں نے صندوقچے کے پیندے پر پڑے ریشوں کو ٹٹولا تو کپڑے کی ایک چھوٹی سی تھیلی میں رکھی ہوئی کوئی سخت سی چیز ہاتھ آ گئی۔ تھیلی میں سے سب سے پہلے جو چیز میں نے نکالی وہ ہاتھی دانت کا ایک ٹکڑا تھا جس پر بے حد خوبصورت نقش جڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد تھیلی میں سے جو چیز برآمد ہوئی وہ ایک استارب تھا جس پر یہ نقش بنا تھا۔ اس علامت کے معنی اور مطلب اب ہم نے سمجھ لیا ہے۔ یہ مصری ببلوگرافی تحریر تھی جو یوں ہے: سیوتین سیرا، اور اس کا ترجمہ ہے راکا شاہی بیٹا۔ ہاتھی دانت پر جو نقش تھا وہ دراصل لیو کی مرحوم ماں کی تصویر تھی، کالی آنکھوں والی خوبصورت عورت۔ اس لاکٹ کی پشت پر مرحوم ونسی کے ہاتھ میں تحریر تھا۔ بس یہی کچھ ہے اس صندوقچے میں نے کہا۔ ٹھیک ہے، لیو نے کہا، اور وہ لاکٹ رکھ دیا جس کی طرف وہ بڑے پیار سے دیکھ رہا تھا۔ اچھا، اب ہاتھ پڑا جائے۔ اور اس نے مزید کچھ کہے بغیر لفافہ چاک کر کے ہاتھ نکالا اور بلند آواز میں پڑھنے لگا۔ لکھا تھا: میرے بیٹے لیو، جب تم یہ لفافہ کھولو گے، بشرط یہ کہ اس وقت تک تم زندہ رہے، تو اس وقت تم سن بلوغت کو پہنچ چکے ہوگے اور مجھے منو مٹی تلے لیٹے اتنا عرصہ گزر چکا ہوگا کہ اپنے پرائے مجھے بھول چکے ہوں گے۔ تاہم یہ خط پڑھتے وقت یہ یاد رکھنا
کہ میرا وجود تھا، اور شاید اس وقت بھی میں تمہارے قریب ہی ہوں۔ بہرحال میں قلم اور کاغذ کے توسط سے ہی موت کی خلیج کے اس پار سے تمہاری طرف اپنا ہاتھ بڑھا رہا ہوں، اور میری آواز قبر کی اندھیری خاموشی میں سے تمہیں مخاطب کر رہی ہے۔ ہرچند کہ میں مر چکا ہوں اور تمہارے دل میں میری کوئی یاد نہیں ہے، تاہم اس وقت جب کہ تم یہ تحریر پڑھ رہے ہو میں تمہارے ساتھ اور تمہارے قریب ہوں۔ تمہاری پیدائش سے لے کر وقت تحریر تک میں نے تمہاری صورت شاید ہی کبھی دیکھی ہو۔ اپنی اس بے روحی کی میں معافی چاہتا ہوں۔ تمہاری زندگی نے اس کی زندگی لے لی جسے میں نے اس قدر چاہا تھا کہ کبھی کسی عورت کو اتنی شدت سے نہ چاہا گیا ہوگا۔ اس کی یاد میری زندگی کو تلخ بنائے ہوئے ہے۔ اس جسمانی اور دماغی اذیت کو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ تمہارے مستقبل کا اطمینان بخش انتظام کرنے کے بعد جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ اپنی ان اذیتوں کا خاتمہ ہے۔ خدا میرا یہ گناہ معاف کرے۔ اگر میں بہت جیا تو زیادہ سے زیادہ 1 سال اور جی لوں گا۔ تو میرا خیال غلط نہ تھا، میں نے سر ہلا کر کہا۔ ونسی نے خودکشی کر لی۔ لیو کوئی جواب دیے بغیر آگے بڑھا۔ اب مجھے اپنے متعلق کچھ نہیں کہنا کیونکہ بہت کہہ چکا۔ مجھے جو کہنا ہے اس کا تعلق تم سے ہے، کیونکہ تم حیات ہو، نہ کہ مجھ سے کہ میں مر چکا اور دنیا مجھے یوں بھول گئی جیسے میں کبھی اس دنیا میں تھا ہی نہیں۔ میرے دوست حالی نے جس کے سپرد میں تمہیں کرنا چاہتا ہوں، بشرط یہ کہ وہ یہ ذمہ داری قبول کرے، یقیناً تمہیں اپنے خاندان کی حیرت انگیز قدامت سے آگاہ کر دیا ہوگا۔ اس صندوقچے میں سے تمہیں وہ چیزیں مل جائیں گی جو تمہارے خاندان کی قدامت کا ٹھوس ثبوت پیش کرنے کے لیے کافی ہوں گی۔ وہ عجیب و غریب روایت جو تم نے صفال پر لکھی دیکھی ہوگی، یہ تمہارے صدیوں پہلے کے جد امجد نے لکھی ہے، اور یہ صفال جو بادی النظر میں ایک ٹھیکرا معلوم ہوتا ہے میرے والد نے مرتے وقت مجھے دیا اور اس کے متعلق مجھے بتایا تھا، اور یہ بات میرے دماغ پر اس طرح نقش ہو گئی تھی کہ میں اسے کسی طرح جھٹک نہ سکا۔ میری عمر 19 سال کی تھی جب میں نے اس سلسلے میں تحقیقات کرنے کا فیصلہ کیا، جیسا کہ ملکہ الزبتھ کے زمانے میں ہمارے ایک جد امجد نے فیصلہ کیا تھا اور بدقسمتی سے دوچار ہوا تھا۔ جو کچھ مجھ پر بیت گئی اس کی تفصیلات میں اس وقت بیان نہ کروں گا، لیکن یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ساحلی افریقہ پر اس علاقے میں جو اب تک پرسرار ہے اور جس کی کھوج اب تک مہذب دنیا نے نہیں لگائی ہے، دریائے زمباسی ڈیلٹا کے شمال میں اور اس سے کچھ دور ایک راس ہے جس کے انتہائی سرے پر ایک بلند چٹان ہے اور اس کی چوٹی حبشی کے سر کی شکل کی ہے، ہو بہو ایسی جیسی کہ صفال پر تحریر میں بیان کی گئی ہے۔ میں نے اپنا پڑاؤ وہیں ڈالا تھا۔ یہاں میری ملاقات ایک آوارہ گرد سے ہو گئی تھی جسے اس کے قبیلے نے کسی جرم کی بنا پر جو اس کافر سے سرزد ہو گیا تھا قبیلے سے نکال دیا تھا، گویا شہر بدر کر دیا تھا۔ اس آوارہ گرد کافر سے مجھے معلوم ہوا کہ اس عجیب چٹان کے پیچھے بہت دور اور اندرونی علاقے میں عظیم پہاڑ ہیں جو زبردست پیالوں کی شکل کے ہیں، اور بہت سے غار ہیں جن کے چاروں طرف دلدلیں پھیلی ہوئی ہیں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہاں جو لوگ آباد ہیں وہ کسی قسم کی عربی زبان بولتے ہیں، اور ان کی ملکہ ایک بے حد حسین سفید فام عورت ہے جسے ان لوگوں نے یعنی ملکہ کی رعایا نے بہت کم دیکھا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ وہ زبردست قوتوں کی مالک ہے اور زندوں اور مردوں پر حکومت کرتی ہے۔ مجھے باتیں بتانے کے 2 دن بعد وہ شخص مر گیا کیونکہ دلدل عبور کرتے وقت وہ کسی قسم کے جان لیوا بخار میں مبتلا ہو گیا تھا۔ چونکہ میرے پاس بھی اشیاء خوردونوش کا ذخیرہ ختم ہو چکا تھا، اس لیے مجبوراً مجھے اسی جگہ سے لوٹ جانا پڑا۔ میں اس چھوٹی سی بات بانی کشتی پر سوار ہو کر لوٹا جسے لے کر میں آیا تھا، جس کے ذریعے میں اس عجیب و غریب چٹان تک پہنچا تھا۔ واپسی کے اس سفر پر مجھے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کیا واقعات پیش آئے ان کا ذکر میں نہ کروں گا۔ مڈغاسکر کے ساحل کے قریب میری کشتی ایک حادثے کا شکار ہو گئی۔ چند مہینوں بعد ایک برطانوی جہاز نے مجھے بچا لیا اور میں اس میں عدن پہنچا۔ وہاں سے میں انگلستان کی طرف روانہ ہوا اور اس ارادے سے کہ ضروری انتظامات کے بعد میں ایک بار پھر اس تلاش پر روانہ ہو جاؤں گا۔ انگلستان جاتے ہوئے میں نے یونان میں قیام کیا اور وہاں میری ملاقات تمہاری ماں سے ہوئی۔ میں نے اس سے شادی کر لی، وہیں تمہاری پیدائش ہوئی اور تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ہی میرے اس آخری موذی مرض نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا اور میں مرنے کے لیے یہاں آ گیا۔ لیکن نا امیدی میں بھی میں نے امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور عربی زبان سیکھنے لگا۔ اگر کبھی میری طبیعت سدھر گئی تو میں افریقہ جا کر وہ راز معلوم کروں گا جو صدیوں سے ہمارے خاندان میں نسلاً بعد نسلاً چلا آ رہا ہے، لیکن میری طبیعت نہ سنبھلی اور جہاں تک میرا تعلق ہے یہ قصہ ختم ہوا۔ لیکن تمہارے لیے میرے بیٹے یہ قصہ ختم نہیں ہوا، چنانچہ خاندانی سرمایہ مع اس کے ثبوت کے میں تمہارے سپرد کیے جاتا ہوں۔
لیکن اس ہدایت کے ساتھ کہ یہ چیزیں اس وقت تک تمہیں نہ دی جائیں جب تک کہ تم اس عمر کو نہیں پہنچ جاتے جب کہ آدمی بھلے برے میں تمیز کرنے اور اپنا فیصلہ آپ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اب یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ اس معاملہ میں جو اگر حقیقت ہے تو دنیا کا سب سے بڑا اسرار ہے، تحقیقات کرنا کہاں تک مناسب ہوگا، یا پھر اسے ایک کہانی سمجھ کر اس پر ہنس کر خاموش رہنا مناسب ہوگا، جو دراصل ایک ایسی عورت نے بیان کی ہے جس کا دماغ شاید چل گیا تھا۔ تمہیں اختیار ہے کہ اس کے متعلق تم جو بھی چاہے سمجھو اور جو جی چاہے فیصلہ کرو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ محض ایک کہانی نہیں، بلکہ اگر ہمت کر کے کھوج لگائی جائے تو ایک مقام یقیناً ایسا ہے جہاں دنیا کی زبردست قوتیں حقیقت میں اور نمایاں طور پر موجود ہیں۔ زندگی تو بہرحال ہے، اس کا وجود ہے تو پھر کوئی وجہ نہیں اسے لامتناہی بنانے کا سامان موجود نہ ہو۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ لیکن میں نہ تو اپنی طرف سے کچھ کہنا چاہتا ہوں اور نہ ہی تمہارے دماغ کو مرکز سے ہٹانے کا خواہش مند ہو۔ تم خود پڑھ کر فیصلہ کرو۔ اگر کبھی تم اس مہم پر روانہ ہونے کا فیصلہ کر لو تو اس مہم کے خرچ اور ضروریات وغیرہ کے لیے میں اپنا ورثہ چھوڑے جا رہا ہوں، لیکن اگر تم اسے محض ایک احمقانہ مگر دلچسپ داستان سمجھو تو پھر میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ اس تحریر اور اس کے ساتھ سفال اور تمام چیزوں کو تلف کر دینا تاکہ ہمارے خاندان کی پریشانی کا یہ باعث ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائے۔ اور شاید عقل مندی اسی میں ہے۔ انجانے اسرار بڑے خوفناک ہوتے ہیں، اس لیے نہیں کہ یہ مثال انسانی توہمات کی گڑی ہوتی ہے، بلکہ اس لیے کہ کبھی کبھی قدرت کے راز معلوم کرنے کی کوشش کرنے والا ایک یا دوسری قسم کی مصیبت میں پھنس جاتا ہے کہ زندگی اس کے لیے ایک مسلسل عذاب بن جاتی ہے۔ وہ بہادر یا احمق جو اس دنیا کے عظیم الشان اور خفیہ قوتوں کا جو اس دنیا کو چلاتی ہیں راز معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے، آخر انہی قوتوں کا شکار بن جاتا ہے۔ لیکن اگر تم اپنے مقصد میں کامیاب ہوگے، اگر تم نے ان پرسرار قوتوں پر سے نقاب اٹھا دی، اس آزمائش میں پورے اتر کر تم نے لفانی حسن اور لفانی جوانی حاصل کر لی، وقت کو اپنے قبضہ میں کر لیا اور اپنے آپ کو موت سے بلند کر کے اپنے گوشت پوست کو سڑنے گلنے سے روکنے کی قوتیں پیدا کر لی اور ہمیشہ حسین اور جوان بنے رہے، تب بھی کون کہہ سکتا ہے کہ تمہیں سکھ ملے گا؟ چنانچہ اے میرے بیٹے، اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ وہ قوت جو اس دنیا پر حکمرانی کرتی ہے اور جو کہتی ہے کہ اپنی زندگی میں تم بس یہیں تک پہنچ پاؤ گے اور اتنا کچھ ہی علم حاصل کرو گے، وہ قوت میری دعا ہے کہ صحیح فیصلہ کرنے کی تمہیں توفیق عطا فرمائے۔ الوداع۔ یوں یہ خط یک بارگی ختم ہو گیا۔ اس کے نیچے نہ تو دستخط تھے اور نہ ہی تاریخ درج تھی۔ تو کیا خیال ہے تمہارا اس کے متعلق چچا حالی؟ لیو نے خط میز پر رکھتے اور طویل سانس لیتے ہوئے کہا، ہمیں کسی بیت کی تلاش تھی اور ایک بیت تو یقیناً ہمیں مل گیا ہے۔ تم پوچھتے ہو کیا خیال ہے میرا؟ سیدھی سی بات ہے کہ تمہارے والد کا دماغ چل گیا تھا۔ میں نے تلخی سے کہا، سچ پوچھو تو یہ شک مجھے 20 سال پہلے اسی رات ہوا تھا جب وہ میرے پاس میرے کمرے میں آئے تھے، ورنہ کوئی وجہ تھی کہ وہ خودکشی کر لیتے؟ چنانچہ بکواس ہے سب کچھ۔ بالکل یہی بات ہے جناب، جوب نے کہا۔ جوب اس طبقے سے تعلق رکھتا تھا جو تخیل سے کورا ہوتا تھا اور جوب اس کی بہترین مثال تھا۔ بہرحال اب یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ اس قدیم سفال کی تحریر کیا کہتی ہے، لیو نے کہا۔ اس نے وہ کاغذ اٹھایا جس پر سفال پر کی تحریر کا انگریزی ترجمہ اس کے مرحوم باپ کے خط میں درج تھا۔ وہ بلند آواز میں پڑھنے لگا، میں آمن ارتاس ہوں، مصر کے شاہی خاندان اور فرانا کے خاندان کی فرد اور قالی قرید جو قوتوں میں عظیم ہے کی بیوی ہوں، جو دیوی آئزس کا کاہن تھا اور جسے دیوتا خوش رکھتے اور جس سے شیاطین ڈرتے تھے۔ میرا وقت اب آ گیا ہے، میں اب مرنے والی ہوں، چنانچہ یہ سطور میں اپنے بیٹے ٹسی تھینس عظیم انتقام جو کے لیے تحریر کر رہی ہوں۔ میں فرعون تفت برنف کے زمانے میں تیرے والد کے ساتھ فرار ہوئی اور میں نے اسے اپنی محبت کا واسطہ دے کر عمر بھر کنوارا رہنے کی وہ قسم توڑوائی جو اس نے دیوی آئزس کے سامنے کھائی تھی۔ ہم لوگ مصر سے نکل کر جنوب کی طرف فرار ہوئے اور پانی کی زبردست چادر یعنی سمندر عبور کر گئے اور 12 سے دگنے چاند تک مطلب 2 سال تک الیبا کے ساحل پر مطلب افریقہ بھٹکتے رہے، جس کا رخ اگتے سورج کی طرف ہے اور جہاں ایک زبردست کنارے ایک عظیم الشان چٹان ہے جس کی چوٹی ایتھوپیا کے حبشی کے سر کی شکل کی ہے۔ اس عظیم الشان دریا کے دہانے کے قریب جہاں ہمیں پھینکا گیا تھا ہم 4 دنوں تک بھٹکتے رہے۔ ہم لوگ جہاز کے ٹوٹ جانے کے بعد یہاں آ پڑے تھے۔ ان 4 دنوں میں ہمارے سارے ساتھی مر گئے، کچھ ڈوب گئے اور کچھ یہاں کے بخار میں مطلع ہو کر سدھار گئے۔
لیکن مجھے اور تمہارے والد کو اس طرف کی دلدلوں میں بسنے والے وحشیوں نے بچا لیا اور ہمیں اپنے ساتھ اس جگہ لے گئے جہاں آبی پرندے اتنے بہت سے تھے کہ جب وہ اٹھتے تھے تو آسمان نظر نہ آتا تھا۔ اس دلدلی علاقے اور ویرانوں میں ہم ان وحشیوں کے ساتھ 10 دنوں تک سفر کرتے رہے، یہاں تک کہ ہم ایک ایسے پہاڑ تک پہنچ گئے جسے بہت سے غاروں نے کھوکھلا کر رکھا تھا اور جہاں کبھی زبردست شہر آباد ہوگا جس کا زوال ہو چکا تھا، اور جہاں بے شمار ایسے غار تھے کہ ان کا کوئی سرا نہ تھا۔ یہ وحشی لوگ ہمیں اپنی ملکہ کے پاس لے گئے جو اجنبیوں کے سروں پر دہکتے ہوئے برتن کو رکھ دیتی تھی اور جو ساحرہ تھی۔ اسے کچھ علم ہو گیا تھا، اس کا علم تھا، اور جو کچھ ہونے والا تھا اس کا بھی علم تھا۔ بڑی قوتوں کی مالک تھی یہ ملکہ جو صدیوں سے ایسی ہی حسین اور ایسی ہی جوان چلی آ رہی تھی۔ اس کے لیے موت نہ تھی۔ اس ساحرہ نے تمہارے باپ پر محبت کی نظر ڈالی اور چاہا کہ مجھے قتل کر کے تمہارے باپ کو اپنا شوہر بنا لے، لیکن وہ مجھ سے محبت کرتے تھے اور بہت زیادہ کرتے تھے اور اس ساحرہ سے ڈرتے تھے۔ انہوں نے اس کا شوہر بننا قبول نہ کیا۔ تب وہ ہمیں بڑے خوفناک اور اندھیرے راستوں سے اور اپنے جادو کے زور سے اس جگہ لے گئی جہاں ایک بہت بڑا کھڈ تھا اور جس کے دہانے پر ایک بے حد قدیم فلسفی کی لاش پڑی تھی، اور یہاں اس ساحرہ نے ہمیں گھومتا اور بل کھاتا ہوا ستون حیات دکھایا جس میں بادل کی گرج کی سی آواز نکل رہی تھی۔ یہ ستون حیات آگ کا تھا اور وہ ساحرہ اس آگ میں کھڑی ہو گئی اور پھر وہ اس میں سے نکل آئی، تو ہم نے دیکھا کہ اس آگ نے اسے جلایا نہ تھا بلکہ اسے اپنے سے بھی زیادہ حسین اور جوان بنا دیا۔ اور پھر اس ساحرہ نے وہیں قسم کھا کر کہا کہ وہ تمہارے والد قالی قرید کو بھی اپنی ہی طرح لافانی بنا دے گی، بشرط یہ کہ وہ یعنی تمہارے والد موسیٰ یعنی اپنی بیوی آمن ارتاس کو قتل کر دے اور اس ساحرہ کے شوہر بن جائے۔ وہ خود مجھے قتل نہ کر سکتی تھی کیونکہ میں اپنے لوگوں کے جادو سے واقف تھی، اور اسی کے زور سے میں نے اس وقت تک اس ساحرہ کو ہمیں گزند پہنچانے سے روک رکھا تھا، لیکن تمہارے والد نے اس ساحرہ کے حسن سے بچنے کے لیے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور اس کی بات نہ مانی۔ چنانچہ اپنے غصے اور رقابت کی آگ کے اندھے پن میں تمہارے والد قالی قرید پر اپنے جادو کے زور سے وار کیا اور وہ مر گئے۔ لیکن اس کے بعد وہ تمہارے والد کی لاش پر بہت روئی، لاش اپنے سامنے لے گئی، چونکہ اس واقعہ کے بعد وہ مجھ سے اور بھی ڈرنے لگی تھی، اس لیے کہ اس نے مجھے عظیم دریا کے دہانے تک پہنچا دیا جہاں بڑے جہاز آتے تھے۔ چنانچہ میں ان جہازوں میں بحری سفر کر کے دور چلی آئی جہاں میں نے تمہیں جنم دیا، اور پھر بڑی آوارہ گردیوں کے بعد میں آخرکار یہاں ایتھنز پہنچی۔ اب اے میرے بیٹے ٹیسی تھینس، میں تم سے کہتی ہوں کہ اس ساحرہ کو تلاش کرو، ستون حیات کا راز معلوم کرو، اور پھر اگر تمہیں اختیار حاصل ہو جائے تو اپنے باپ قالی قرید کے خون کا بدلہ اس ساحرہ سے لے لو اور اسے قتل کر دو۔ اگر تم اپنے مقصد میں ناکام رہے تو میں یہی ہدایات تمہاری آنے والی نسلوں کو کرتی ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ کسی نہ کسی دور میں کبھی نہ کبھی تمہاری نسل میں وہ بہادر پیدا ہوگا جو قالی قرید کا انتقام اس ساحرہ سے لے گا اور ستون حیات کی آگ میں نہا کر لفانی بنے گا، اور پھر مصر کے تخت پر بیٹھ کر فرعون کہلائے گا۔ میں نے جن باتوں کا ذکر کیا ہے وہ یقیناً آگے چل کر محض ایک افسانہ معلوم ہوگی، لیکن یقین کرو میں نے جھوٹ نہیں کہا ہے اور میں جھوٹی نہیں ہوں۔ چنانچہ خدا اس کی روح پر رحم کرے کہ اس نے سچ کہا ہے جو اپنے سر ہلا کر کہا، جو اب تک حیرت سے منہ کھولے یہ عجیب کہانی سن رہا تھا۔ میرا تو یہ ہے کہ میں خاموش رہا۔ سب سے پہلا خیال مجھے یہ آیا کہ میرے مرحوم دوست نے اپنے ہفتے یا پاگل پن میں یہ کہانی بنائی ہے جسے وہ اصل کا ترجمہ کہتا ہے، حالانکہ یقین نہیں آیا کہ کوئی بھی خام خواہ خبط الخواص یا صحیح الخواص ایسی عجیب کہانی گڑھ سکتا ہے۔ یہ کہانی تو حیرت انگیز حد تک صحیح اور حقیقی معلوم ہوتی تھی، نہ کہ تخیلی۔ اپنے ان شکوک کو رفع کرنے کے لیے میں نے سفال اٹھایا اور اس پر کی یونانی تحریر پڑھنے لگا۔ اس دور کے لحاظ سے یہ بہت عمدہ یونانی تھی، خصوصاً اس لیے کہ یہ ایک ایسی عورت نے لکھی تھی جو نسلاً مصری تھی۔ چنانچہ اس اصل یونانی تحریر اور ونسی کی انگریزی تحریر کا باریک بینی سے موازنہ کیا تو معلوم ہوا کہ ترجمہ نہایت صحیح اور شستہ تھا۔ اس یونانی تحریر کے علاوہ جو سفال کے ابھرے ہوئے حصے پر درج تھی، ایک چھوٹا سا ٹھیکرا بھی تھا جو کسی زمانے میں اسی سفال کا منہ رہا ہوگا۔ یہ ٹکڑا بیضوی تھا اور اس پر وہی نقش تھا جس کا ذکر میں پہلے کہیں کر چکا ہوں اور جس کی تصویر آپ کا مطالعے کے لیے بنا چکا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ نقش اس استعارب پر تھا جو ہمیں صندوقچے میں سے ملا تھا۔ یہ ٹھیکرا سرخ تھا، یعنی اس پر سرخ رنگ کا نقش تھا۔ یہاں ہیلوگرافی تحریر تھی، وہ الٹی تھی جیسے موم یا لاکھ پر استعارب کی مہر لگائی گئی ہو۔ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مہر اصلی یا پہلے قالی قرید کی تھی
یا کسی ایسے شہزادے یا فرعون کی ہے۔ قالی قریت آمن ارطاس کا باپ یا دادا تھا، اور نہ ہی یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ علامہ سفالپر کی تحریر کے ساتھ ہی ساتھ اس ٹھیکرے پر نقش کی گئی تھی، یا بہت دیر بعد اس خاندان کے کسی فرد نے اپنے دور میں نقش کی تھی یا کسی سے بنوائی تھی۔ بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی تھی۔ یونانی تحریر کے آخر میں اسی قسم کے سرخ رنگ میں جس میں استعارب کا نقش ٹھیکرے پر بنایا گیا تھا، ابو الہول کے سر اور شانوں کے خطوط بنائے گئے تھے۔ یہ ڈرائنگ ایسی تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ کسی نو آموز یا ایسے شخص نے بنائی ہے جو ڈرائنگ نہ جانتا ہو۔ اس ابو الہول کے سر پر 2 پر بنائے گئے تھے جو مصر قدیم میں عظمت و جلال کی علامت تھے۔ یہ علامت میں گایوں اور دوسرے مصری دیوتاؤں کے سر پر تو دیکھ چکا تھا، میرا مطلب ہے ان تصویروں میں، لیکن ابو الہول کے سر پر آج پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا۔ اس کے علاوہ سفال کے بائیں پہلو پر اور اس حالی جگہ میں جہاں یونانی تحریر نہ تھی، سرخ رنگ میں ایک تحریر تھی جس کے نیچے نیلے رنگ سے دستخط کیے گئے تھے۔ تحریر اور دستخط یوں تھے: آسمانوں اور زمینوں اور سمندروں میں عجیب چیزیں ہوں گی، ڈاروتھی ونسی۔ اس عجیب تحریر سے پوری طرح وحشت زدہ ہو کر میں نے سفال کو الٹ کر اس کے دوسرے پہلو پر نظر کی۔ سفال کا یہ پہلو اوپر سے نیچے تک یونانی، لاطینی اور انگریزی مؤثر یادداشتوں اور دستوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس میں پہلا اندراج یادداشت اور دستخط آمن ارطاس اور مرحوم قالی قریت کے بیٹے ٹیسی تھینس کے تھے، جس کے نام یہ حد یعنی سفالپر کی تحریر تھی۔ اس نے لکھا تھا: میں نہ جا سکا، میرے ٹیسی تھینس کے بیٹے قالی قریت کے نام۔ اس قالی قریت دوم نے جو ٹیسی تھینس کا بیٹا تھا اور جس کا نام یونانی رسم کے مطابق اس کے دادا کے نام پر رکھا گیا تھا، یقیناً اس ساحرہ کی تلاش میں جانے کی ناکام کوشش کی تھی، کیونکہ اس نے بے حد دھندلی تحریر میں یہ اندراج کیا تھا: کوشش کے باوجود میں نہ جا سکا، دیوتاؤں کی مرضی نہ تھی، قالی قریت کی طرف سے اپنے بیٹے کے نام۔ ان 2 بے حد قدیم تحریروں کے درمیان جو اس قدر دھندلی تھی کہ اگر ونسی نے انہیں رنگ بھر کر اجاگر نہ کر دیا ہوتا تو میں کبھی پڑھ نہ سکتا، ایک تقریباً جدید طرز کے دستخط تھے: لیونل ونسی، آئیتت 17.25۔ یہ یقیناً لیو کے دادا کے دستخط تھے۔ اس کے دائیں طرف بیبی وی درج تھا اور اس کے نیچے یونانی دستخطوں کا اور اندراجوں کا سلسلہ تھا۔ اندراج ہر دستخط کے اوپر ایک سا تھا، یعنی اپنے بیٹے کے نام، جس کا مطلب تھا کہ یہ قدم تبرک صدیوں سے نسل بعد نسل اس خاندان میں چلا آ رہا تھا۔ ان یونانی دستخطوں کے بعد جو تحریر پڑھی جاتی تھی وہ تھی رومائی یوسی، جس سے پتہ چلتا تھا کہ اب یہ خاندان روم میں منتقل ہو گیا تھا۔ بدقسمتی سے خاندان کی یہ ہجرت کا سال معلوم نہ ہو سکا، کیونکہ جہاں اس ہجرت کی تاریخ اور سال درج تھا، سفال کا وہ حصہ ٹوٹ چکا تھا۔ اس کے بعد لاطینی دستخطوں کا سلسلہ تھا اور جہاں بھی جگہ تھی کیے گئے تھے۔ یہ دستخط سوائے 3 کے ایک لفظ وینڈیکس یا انتقام جو پر ختم ہوتے تھے کہ رومی میں بس جانے کے بعد اس خاندان نے اپنا خاندانی نام ونڈیکس رکھ لیا تھا، اور اس کے معنی وہی تھے جو یونانی میں ٹیسی تھینس کے، یعنی انتقام جو۔ اب یہ سمجھنا مشکل نہ تھا کہ یہی ونڈیکس بگڑ کر ونسی بن گیا اور پھر صرف ونسی رہ گیا تھا۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک مصری بستی کے جو حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے صدیوں پہلے تھی، انتقام کا جذبہ کس طرح نسلاً بعد نسلاً منتقل ہوتا رہا اور آخر کار ایک انگریزی خاندان کا خاندانی نام بن گیا، یعنی ونسی۔ ان لاطینی دستخطوں اور رومی ناموں کے بعد کئی صدیوں کا حلا یا وقفہ ہے، اور جو کچھ پتہ نہیں چلتا ان صدیوں میں اس سفال کی تاریخ کیا رہی اور کس طرح خاندان میں محفوظ رہا۔ میرے مرحوم دوست ونسی نے بہرحال مجھے بتایا تھا کہ اس کے اجداد روم سے منتقل ہو کر آخر کار لمبارڈی میں بس گئے، اور جب شارلیمان نے لمبارڈی فتح کیا تو وہ اس کے ساتھ کوہ آلپس کے اس پار آئے، پھر برطانیہ میں آ گئے اور پھر ایڈورڈ کے دور میں انگلستان میں بس گئے۔ میں نہیں جانتا کہ مرحوم ونسی کو یہ باتیں کہاں سے معلوم ہوئی، کیونکہ ان کا کوئی اشارہ سفالپر کے دستخطوں میں نہ ملتا تھا۔ خیر تو آمدم برسر مطلب ان تمام تحریروں وغیرہ کا باریک بینی سے مطالعہ کرنے اور اپنا اطمینان کرنے کے بعد میں نے کہا، تو یہ ہے سارا معاملہ لیو۔ اب اپنے والد کے خط اور سفالپر کی تحریر اور اس کے ترجمہ کی روشنی میں تم اپنی رائے قائم کر سکتے ہو۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں بہرحال اپنی رائے قائم کر چکا۔ اور کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ کیا رائے قائم کی ہے تم نے؟ لیو نے حسب عادت فوراً پوچھا۔ بے شک و شبہ یہ سفال تو حقیقی ہے، اور چاہے کوئی یقین کرے یا نہ کرے، لیکن یہ سفال تمہارے خاندان میں 400 سال قبل از مسیح سے تبرکن اور وارستاً چلا رہا ہے۔ اس کا ثبوت اس کے اندراجات اور دستخطوں سے ملتا ہے۔ یہ بڑی حیرت انگیز اور ناقابل یقین سی بات ہے، تاہم حقیقت ہے اور حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور لیو، بس یہیں آ کر حقیقت ختم ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب؟
مطلب یہ کہ تمہاری لکڑ دادی کی لکڑ دادی کی بھی لکڑ دادی نے جو ایک مصری شہزادی تھی صفال پر یہ تحریر تو خود لکھی ہے یا کسی کاتب سے لکھوائی ہے اور اسے سچ نہیں سمجھا جا سکتا۔ کیوں؟ میرے خیال میں بلکہ یقیناً اپنے شوہر کی موت کے غم اور مصائب کے بہتات نے اس کا دماغ الٹ دیا تھا اور انہوں نے جو کچھ لکھا ہے اپنے پاگل پن میں لکھا ہے، چنانچہ اس پر یقین کرنا بھی پاگل پن ہے۔ لیکن میرے ابا بھی تو اس مہم پر گئے تھے اور انہوں نے جو کچھ دیکھا اور سنو اس کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ چٹان دیکھی تھی جس کی چوٹی حبشی کے سر کی شکل کی ہے اور جس کا ذکر مصری شہزادی آمنہ ارطاس نے کیا ہے، اور پھر ابا کی ملاقات ایک ایسے کافر سے بھی ہوئی تھی جس نے عجیب لوگوں کے متعلق انہیں بتایا تھا۔ اور اتفاق لیو، اتفاق، افریقہ ایک پرسرار بر اعظم ہے، چنانچہ اس کے علاقے میں ایک نہیں بہت سی ایسی چٹانیں ہو سکتی ہیں اور ہیں جن کی چوٹیاں سر کے شکل کی ہوں، یہاں ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو بگڑی ہوئی عربی بول لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے خیال میں بہت سی دلدلیں بھی ہیں۔ دوسری یہ لیو، اور یہ بات میں بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ تمہارے والد نے یہ خط لکھا تھا تو اس وقت ان کا دماغ ٹھکانے نہ تھا، بڑا صدمہ پہنچا تھا انہیں، پھر ایک موذی مرض میں مبتلا تھے، چنانچہ ان کے مریض دماغ نے یہ کہانی گڑھ لی اور اس پر غور کرتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے خود ہی اسے سچ سمجھ لیا۔ ویسے بھی ان کا تخیل بڑا زوردار تھا، مصر یہ کہ یہ روایت یا کہانی جو ہم تک پہنچی ہے میرے خیال میں نیری بکواس ہے۔ یہ میں جانتا ہوں کہ قدرت بڑی پرسرار ہے، اس کے بہت سے راز ہماری نظر سے پوشیدہ ہیں اور جب وہ ہمیں نظر آتے ہیں تو ہم انہیں سمجھ نہیں سکتے، لیکن جہاں تک میں یہ خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں، اور میرے خیال میں یہ ممکن نہیں، تب تک یقین نہ کروں گا کہ دنیا میں کسی جگہ موت سے بچنے کا کوئی ذریعہ موجود ہے، اور نہ ہی یہ تسلیم کروں گا کہ افریقہ کے کسی دور افتادہ خطے میں اور دلدلوں کے اس پار کوئی سفید ساحرہ بھی رہی ہے۔ اور یہ بکواس ہے لیو، محض بکواس ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے جاب؟ میرے خیال میں واقعی بکواس ہے جناب، جاب نے جواب دیا۔ مجھے اس سے اختلاف نہیں، تاہم میں اس معاملے کو یکسر ختم کر دینا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے خاندان پر سے یہ پرسرار اور بے چین کر دینے والا بوجھ ہٹ جائے۔ اگر تم دونوں میرے ساتھ نہ چلو گے تو میں تنہا جاؤں گا اور اس سفید فام ساحرہ اور ستون خیاط کا راز معلوم کر کے رہوں گا۔ میں نے چونک کر لیو کی طرف دیکھا، اس کے بشرے سے پتھر کو پگھلا دینے والا عزم ظاہر تھا، چنانچہ میں نے سمجھ لیا کہ وہ جو کچھ کہتا ہے کر کے دم لے گا۔ جب لیو کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے ہونٹوں کے کونے عجیب طرح سے پھڑکنے لگتے ہیں، یہ اس کے بچپن کی عادت تھی۔ اب سچ یہ ہے کہ میں لیو کو کہیں بھی اکیلے جانے دینا نہ چاہتا تھا، اس کی بلائی کے لیے نہیں تو اپنی خاطر صحیح، کیونکہ مجھے اس سے حد درجہ انسیت ہو گئی تھی۔ میں شروع سے ہی بے یار و مددگار رہا ہوں، اس معاملے میں حالات میرے خلاف رہے ہیں اور عورتیں اور مرد مجھ سے نہ صرف دور رہے ہیں بلکہ مجھ سے کتراتے رہے ہیں، کم سے کم میرا تو یہ خیال ہے، اور اس کا سبب شاید میری بدصورتی ہے۔ چنانچہ میں شروع سے ہی سوسائٹی سے دور رہا ہوں، یہاں رکھا گیا ہوں، مجھے لوگوں سے میل ملاپ بڑھانے کے مواقع ملے ہی نہیں، میں بڑی پوری دنیا میں تنہا تھا۔ چنانچہ جب لیو میری زندگی میں آیا تو وہی میری کل کائنات بن گیا، وہی میرا سب کچھ تھا، میرا بھائی، میرا بچہ، میرا دوست۔ چنانچہ وہ جہاں بھی جائے اور جب بھی جائے میں اس کے ساتھ ہی جانا چاہتا تھا، جب تک کہ وہ مجھ سے بیزار ہو کر مجھے دھتکار نہیں دیتا۔ میں سائے کی طرح اس کے ساتھ لگا رہنا چاہتا تھا، لیکن اپنے اس لگاؤ کو اس پر ظاہر کرنا بھی مناسب نہ تھا۔ یہ ظاہر کرنا مناسب نہ تھا کہ میں کس قدر اس کے اثر میں ہوں۔ چنانچہ میں کوئی ایسا بہانہ تلاش کرنے لگا جس کے لیے میں ہتھیار تو ڈال دوں لیکن میری عزت اور میرا احترام اس کے بعد بھی بنا رہے۔ ہاں چچا، میں جاؤں گا، لیو نے کہا، اور اگر مجھے وہ بل کھاتا ہوا ستون خیاط نہ ملا تو کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ شکار سے دل بہلا کر واپس آ جاؤں گا۔ آخر وہ بہانہ مل گیا جس کی مجھے تلاش تھی، شکار۔ میں نے اچھل کر کہا، واقعی یہ تو میں نے سوچا ہی نہ تھا، جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں یقیناً بڑا زبردست جنگل ہوگا، چنانچہ شکار سے پر ہوگا۔ سچ تو یہ ہے لیو کہ جنگلی بینسے کا شکار میری زندگی کی سب سے بڑی آرزو ہے، اور اس دفعہ میں یہ سوچ سوچ کر ہلکان ہوتا رہا ہوں کہ ہائے میں جنگلی بینسے کا شکار کیے بغیر ہی مر جاؤں گا۔ تم جانو لیو، اس سفید فام ساحرہ اور ستون خیاط وغیرہ میں تو یقین نہیں ہے، یہ تو بکواس ہے بالکل، لیکن بڑے جانوروں کا شکار بکواس نہیں ہے۔ چنانچہ اب اگر تم افریقہ جانے کا ارادہ کر ہی چکے ہو تو میں بھی چھٹی لے کر تمہارے ساتھ چلوں گا۔ تم جانو ایسے موقع بار بار نہیں آتے۔ میں جانتا تھا کہ تم ایسا نادر موقع ہاتھ سے جانے نہ دو گے، لیو نے کہا، لیکن روپے کا کیا؟ ظاہر ہے کہ ہمیں بہت سے روپے کی ضرورت ہوگی۔ تم اس کی فکر نہ کرو، میں نے جواب دیا، روپیہ ہے اور بہت سا ہے، تمہاری ساری آمدنی بینک میں برسوں سے جمع ہوتی رہی ہے، اور میں نے بھی اس روپے میں سے جو تمہارے والد میرے نام کر گئے تھے 2/3 تو بچا لیا ہے۔ لیو بولا، اب مناسب ہوگا کہ ہم صندوق اور دوسری چیزیں وغیرہ رکھ دیں اور بندوقیں وغیرہ خریدنے کے لیے اسی وقت شہر چلیں۔
ارے ہاں جاب، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ چل رہے ہو ہمارے ساتھ؟ تم جانو دنیا دیکھنے کا اس سے بہتر موقع پھر کبھی نہ آئے گا۔ بات یہ ہے جناب، جاب نے بڑی سنجیدگی سے کہا، دراصل مجھے دنیا کے دوسرے ملکوں سے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن اگر آپ دونوں جا رہے ہیں تو آپ کو کسی ایسے آدمی کی ضرورت ہوگی جو آپ کا خیال رکھے اور آپ کی دیکھ بھال کرے، اور میں نہ تو بے مروت ہوں اور نہ نمک حرام۔ 20 سال سے آپ کی خدمت کر رہا ہوں، چنانچہ اب بھی آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ خوب کہا جاب، میں نے کہا، اس سفر سے ہمیں کوئی فائدہ نہ ہوگا تو نقصان بھی نہ ہوگا، بلکہ ہم شکار کریں گے اور یہ بڑی بات ہوگی۔ اچھا اب تم دونوں میری بات سن لو، میں نہیں چاہتا کہ تم کسی سے بھی اس بکواس کا ذکر کرو۔ میں نے سفال کی طرف اشارہ کیا۔ اگر لوگوں نے اس کے متعلق جان لیا اور اس سفر میں یا اس کے بعد مجھے کچھ ہو گیا تو میرے عزیز دوست میرے وصیت نامے کو اس بنا پر غلط قرار دے دیں گے کہ میں پاگل تھا۔ اس کے علاوہ میں پورے کیمریج کے لیے نقل محفل بن جاؤں گا۔ چنانچہ کبھی بھولے سے بھی اس سفال اور اس پر لکھی تحریر کا ذکر کسی کے سامنے نہ کرنا، سمجھ گئے؟ اس کے ٹھیک 3 مہینوں کے بعد ایک بحری جہاز میں ہمیں یعنی لیو، جاب اور مجھے زنجیبار کی طرف لے جا رہا تھا۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ شکریہ۔